بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فاطمہ فوڈ کارنر میں کرتے ہیں خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو کریں لائک اور سبسکرائب تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دے رہی ہوں املی کی چٹنی کی ریسپی۔ تو سب سے پہلے ہم نے پانی کو کر لیا ہے بوائل پین میں ڈال کے، اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اب املی کو ڈال کے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کی جو گٹلیاں ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو گودا ہے وہ بھی ان سے الگ ہو جائے۔ کوئی بھی چٹنی بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو بھی چمچے استعمال کر رہے ہیں وہ لکڑی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، خاص کر جب بھی آپ املی کی چٹنی بنائیں۔ تو اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے۔ اب ہم ایسے کریں گے، اسے تھوڑی دیر کے لیے کریں گے ٹھنڈا، اور پھر اسے کسی بھی چھاننے کی مدد سے ہم اس کو لیں گے چھاننے کے بعد جو گدا تھوڑا بہت گٹلیوں کے ساتھ بچا رہ گیا ہے، اسے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے الگ کر لینا ہے، گٹلیاں الگ کر لینی ہیں۔ تو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کہ میں نے ساری گٹلیاں نکال لی ہیں اور گدا ہمارا الگ ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم نے دوبارہ اسی جو چھنے ہوئے پانی میں ایڈ کر لینا ہے اور اسے دوبارہ اوپر پین میں ڈال کے ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی گڑ ڈال کے ہم اسے تھوڑی دیر پکنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسپائس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ نمک، آدھا کھانے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، اور اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کھانے کا چمچ ثابت زیرہ، اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم۔ چٹنی میں ہمارے ابال آ چکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گڑ بھی تقریباً مکس ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑی سی تھکنس آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی ہم اسے مزید اور پکائیں گے تاکہ جو ہمارا گٹلیوں سے گدا الگ ہوا تھا وہ بھی اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے۔ اسے مزید گاڑھا کرنے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی کارن فلور میدا۔ تو آپ اس کا آدھا کھانے کا چمچ اس میں ایڈ کریں اور اسے اچھی طرح آپ نے کرنا ہے مکس، تاکہ جو ہمارا کارن فلور ہے وہ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے، اس کے ببل نہ بنے۔ تو جیسے ہی میں نے اس میں کارن فلور ایڈ کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی تھکنس میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اسے ہم مزید اچھی طرح پکائیں گے۔ اسے زیادہ پکانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ بنائیں گے اور آپ اسے آسانی سے مہینہ بھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کچا پن رہ جائے گا تو جو آپ کی املی کی چٹنی ہے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوگا، وہ آپ کی ویسٹ ہو جائے گی، پھوندی لگ جائے گی اسے۔ اس لیے آپ نے اسے مزید اچھی طرح ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا آئل میں شائننگ کے لیے ایڈ کروں گی، اس سے اس کی کلر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی شائن بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسے ہم اچھی طرح مکس کریں گے۔ تو املی ہماری بالکل ریڈی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اسے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ نے لینا ہے ایک جار، کوئی بھی اچھا سا جار لے لیں جس میں ہوا جو ہے وہ بالکل نہ جائے۔ تو اس میں آپ نے املی کی چٹنی کو کر دینا ہے ایڈ، اور اسے آپ نے جار میں ڈالنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کرنا ہے پنکھے کے نیچے رکھ کے یا کسی بھی ہوادار جگہ پہ، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کور سے اس کو اچھی طرح
کور کر دینا تاکہ ہوا نہ اس کے اندر جائے۔ تو جی آج کی ہماری املی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے، میرے چینل کرنا ہے لائک اور سبسکرائب، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ